اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الا اللہ۔ ہمارا الحمدللہ یہ پروگرام تھا تو اس لیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے بارے کوئی چیز آپ سمجھنا چاہیں، کوئی وضاحت چاہیں، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ پوچھیں، لیکن اب یہ بن گیا جو چاہو پوچھو۔ اب اس کی وہ افادیت نہیں رہی، تو سوال اب اس طرح کے آ گئے ہیں کہ جو چاہو پوچھو۔ تو یہ سوال ہے مجذوب اور مجنون میں کیا فرق ہے؟ مجنون اور مجذوب دونوں لفظ سے ظاہر ہیں۔ جذب ایک کیفیت ہوتی ہے راہ سلوک میں، اور یہ ان لوگوں کو ہوتا تھا جو محنتیں کرتے تھے۔ اب تو ایک رسم رہ گئی ہے، اور الحمدللہ یہ رسم ہے۔ کل پرسوں بھی ایک خط تھا کہ صبح و شام 5-6 منٹ کر تو لیتا ہوں، لیکن پھر کبھی کبھی رہ جاتا ہے۔ اب 24 گھنٹوں میں 5 منٹ جو ذکر کرے گا صبح یا 5 شام، تو کیا اس کی حیثیت کیا، اس سے ہوگا کیا؟ اور پھر وہ بھی باقاعدہ نہیں، کبھی کبھی رہ جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 15 سال شیخ کے پاس رہ کر لطائف کیے شیخ کے مزار پر، اور سال میں مہینے ڈیڑھ کے لیے ایک دفعہ اور مہینے بھر کے لیے دوسری دفعہ جب فصل ہوتے تو ذمہ دار تھے مزارعین سے فصل جمع کر کے گھر والوں کو دے کر پھر چلے جاتے، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ تہجد سے فجر تک ذکر کرتے، اشراق سے ظہر تک ذکر کرتے، ظہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کر کے پھر عصر تک ذکر کرتے، عصر سے مغرب تک کرتے، مغرب سے عشاء تک کرتے۔ اب 15 سال کرتے رہے۔ نہ کوئی اے سی ہوتا تھا، نہ بجلی ہوتی تھی، نہ بجلی کے پنکھے ہوتے تھے۔ سلطان العارفین کے مزار کے گرد نہ کوئی چار دیواری تھی، نہ بڑے بڑے کری ہوتے تھے بڑے بڑے، اور کری جہاں ہوتے ہیں وہاں بڑے 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 سانپ ہوتے ہیں، اور سارا اس طرح کا علاقہ تھا۔ اور 15 سال کی محنت کے بعد 16ویں سال آپ کو مراقبات کرائے گئے، اور 16 سالوں میں سالک المجذوبی تک مراقبات ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بھی الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، محنتیں کی۔ ہم نے اپنی گھڑی سے منٹوں کی سوئی نکال دی تھی، ہم منٹ نہیں گنا کرتے تھے، یہ گنا کرتے تھے کہ کتنے گھنٹے ذکر ہوا۔ سردیوں میں فجر کا ذکر میں 2 سے 6 تک 4 گھنٹے لطائف کیا کرتا تھا، اور پوری قوت سے کرتا تھا، اور 4 گھنٹے میں 7 لطائف ہوتے تھے۔ اسی طرح رات کے کرتے تھے۔
اور دن بھر جہاں فرصت ملتی کام بھی کرتے تھے، جہاں فرصت ملتی ذکر بھی کرتے تھے۔ تو جو محنتیں اس ہم سے پہلے جو تھے وہ اس سے زیادہ بہت محنتیں کرتے تھے۔ تو جو محنت کرتے تھے اگر کسی ایک مقام پہ وہ رک جاتے تو اس کی تجلیات جلا دیتی تھی اور جذب کی کیفیت آنا شروع ہو جاتی تھی۔ جذب میں حواس مختل ہو جاتے ہیں، ہوش نہیں رہتا۔ تو جو سلوک میں محنت کر کے آپ سادہ سا لفظ استعمال کریں پاگل ہو جائے اسے مجذوب کہتے ہیں۔ جسے ہوش نہ رہے، دماغ مختل ہو جائے، تو مجذوب جو ہوتا ہے وہ خود شریعت کا مکلف نہیں رہتا، چونکہ دماغ کی سلامتی شرط ہے تکلیف شرعی کے لیے۔ پاگل مکلف نہیں ہوتا شریعت کا۔ پاگل اپنے حال سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے، اپنا بھلا برا بھی نہیں جانتا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ مجذوب سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جسے اپنے بھلے برے کی تمیز نہیں ہے، کسی کا بھلا برا کیا کرے گا؟ مجذوب توجہ بھی نہیں دے سکتا، اور چونکہ اس کے انوارات کبھی ہوتے ہیں واقعی مجذوب ہو، مجنون نہ ہو، واقعی مجذوب ہو تو اس کے انوارات کبھی ہوتے ہیں، مبتدی اگر اس کے قریب سے بھی گزرے تو اس کے سلب ہو جاتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ جس طرح آپ ایک لوٹے سے پانی انڈیلتے ہیں، وہ بہہ رہا ہے، اوپر سے ایک بالٹی انڈیل دیں تو وہ لوٹے والا نشان تو مٹ جائے گا۔ تو مجذوب اسے کہتے ہیں جسے راہ سلوک میں جذب ہو جائے اور اس کے حواس مختل کر دے۔ مجنون کہتے ہیں جسے جنون کی بیماری ہو جائے۔ جنون ایک بیماری ہوتی ہے جس میں دماغی قوتیں شل ہو جاتی ہیں، کام نہیں کرتا، دماغ بندے کو بھلے برے کا پتہ نہیں ہوتا، کیا کہہ رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، لباس ہے نہیں ہے۔ تو جنون ایک طب کی بیماری ہے، جسے جنون ہو جائے اسے مجنون کہتے ہیں۔ مجنون محض پاگل ہوتا ہے، مجذوب پاگل تو ہوتا ہے لیکن جس مقام پر وہ مجذوب وہ آگے شریعت کا مکلف نہیں رہتا، نہ کوئی کام کرتا ہے، آگے ترقی کر نہیں سکتا، وہ مقام اس کا قائم رہتا ہے۔ دوسرا سوال ہے فنا فی شیخ سے کیا مراد ہے؟ فنا فی شیخ سے مراد یہ ہے کہ جس خلوص اور جس جانفشانی اور جس محنت سے شیخ اتباع شریعت کرتا ہو اور جتنی اس میں مجاہدہ کرتا ہو اتنا ہی مجاہدہ، اسی طرح محنت، اسی طرح خلوص سے کی جائے۔ بات اتباع شریعت کی ہے، بات اتباع رسالت کی ہے۔ شیخ بھی اس در کا ایک غلام ہے، مظہر ہوتا ہے سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرائض الہی کا۔ اور یہ فنا فی شیخ نہیں ہے کہ شیخ بڑی سوٹی پکڑتا ہے تو ایک ہم بڑی سی سوٹی پکڑ لیں، شیخ اس طرح پگڑی باندھتا تھا ہم اس طرح پگڑی باندھ لیں، شیخ کا لباس ایسا ہوتا تھا ہم ایسا، یہ فنا فی شیخ نہیں ہے۔ فنا فی شیخ یہ ہے کہ جس خلوص سے، جس تندہی سے، جس طرح شیخ اس کام میں مجاہدہ اور محنت کرتا ہے اسی طرح محنت اور مجاہدہ کیا جائے اور ایک ایک عمل کو لے کر اس کو اپنایا جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ارواح ثلاثہ میں ایک حدیث نقل کی گئی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ بعض اوقات دین کا کام کسی فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یؤید اللہ ھذہ الدین برجل فاجر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ چاہتا ہے تو کسی بدکار سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے، تو وہ قادر ہے
کسی بدکار سے بھی آپ دیکھ لیں دینی معاملات میں تعاون ہو جاتا ہے. لوگ عملاً باعمل نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات کوئی معاملات بنتا ہے، کوئی دین کے مقابلے میں، دینی عمل کے مقابلے میں کوئی رکاوٹ بنتی ہے، کسی مدرسے پہ مصیبت آتی ہے، کسی مبلغ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو بدکار لوگ بھی مدد کر دیتے ہیں جو عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جو کر سکتے ہیں. اسی طرح مدارس مساجد کی تعمیر میں سارے پارسا ہی تو حصہ نہیں لیتے. اسی طرح نفاذ دین کا جب وقت آتا ہے تو بے شمار لوگ جان تک دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ نیک نہیں ہوتے. تو اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ قادر ہے دین کی مدد کے لیے، چاہے تو بدکاروں سے بھی کام کرا دیتا ہے. دنیا عالم اسباب ہے اور کام اسباب سے ہوتا ہے تو انہیں بھی سبب بنا دیتا ہے. امام مہدی غزوۃ الہند سے پہلے ظاہر ہوں گے یا غزوۃ الہند کے بعد؟ جہاں تک دلیل کا تعلق ہے تو اس پر کوئی دلیل نہیں، کیونکہ وقت کی تعیین نہ اللہ نے بیان فرمائی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور یہ میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ امور غیبیہ جن کے بارے خبر دی جاتی ہے، بہت سی ان کی تفصیل بتا دیتے ہیں اللہ کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وقت کی تعیین کبھی نہیں کی جاتی. یہ اللہ کریم کے پاس ہوتا ہے، جب وہ چاہے گا. تو اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. جہاں تک اندازے کی بات ہے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ غزوۃ الہند ہوگا، اس سے ایک دفعہ پھر دین پھیلے گا، روئے زمین پر اسلام پھر پھیلے گا. اس کے بعد کہیں جب پھر زوال آیا تو اس کے بعد کہیں امام مہدی آئیں گے. یہ میرا اندازہ ہے، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں. اندازوں پر دلیلیں نہیں ہوتی، کیونکہ اندازہ کو حتمی فیصلہ نہیں ہوتا. متقدمین صوفیاء فلسفہ خودی کا درس دیتے تھے، یعنی خودی کو مٹاؤ. تو پھر فلسفہ خودی تو نہ رہا نہ خودی کو مٹانا، پھر تو فلسفہ بے خودی ہو گیا. یعنی خودی کو مٹاؤ. علامہ اقبال نے فلسفہ خودی متعارف کر خودی کو بلند کرنے کا درس دیا. دونوں فلسفوں میں تعارض کیوں ہے؟ تعارض تو نہیں ہے، سمجھنے میں تعارض ہے. خودی کو مٹانے سے مراد یہ ہے کہ احکام الہی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے کو ختم کر. یہ نہ سوچو کہ میری سمجھ میں کیا آتا ہے، یہ نہ سوچو کہ اس کام کے بارے میری رائے یہ ہے، صرف یہ سوچو کہ اس کام کے بارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا. اپنی حیثیت اس میں ختم کر. علامہ مرحوم نے جو فرمایا کہ خودی کو زندہ کرو، یہ غیر اللہ کے لیے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ جتنی طاقتیں ہیں ان کے سامنے مت جھکو اور کہو میں خود بھی ایک حیثیت اللہ نے مجھے دی ہے، میں اللہ کے سامنے جھکوں گا، تمہارے سامنے نہیں جھکتا. تو دو پہلوؤں سے بات کی گئی ہے، تعارض نہیں ہے. ایک منفی پہلو سے بات کی گئی ہے، ایک مثبت پہلو سے بات. ایک ہی کام کے دو پہلو ہیں. منفی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے روبرو اپنی رائے کو ختم کر دو، اپنے مشورے نہ سوچو، اپنی عقل کی بات نہ کرو، بلکہ ایک کام پہ ڈٹ جاؤ کہ مجھے صرف اطاعت کرنا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں. علامہ مرحوم نے کہا ہے کہ یہ جو بندے بندے کے سامنے جھکتے ہو اور ہر ایک کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہو، یہ چھوڑ دو. اپنی حیثیت قائم رکھو، صرف اللہ کے سامنے جھکو، دوسروں کے سامنے نہ جھکو. تو ایک ہی کام، ایک ہی بات کو دو پہلوؤں سے کہا گیا ہے، تعارض نہیں ہے اس میں.
علامہ مرحوم خود بھی صوفی تھے. کتب، ابدال، اوتاد، ان کے ذمہ کون سے کام ہوتے ہیں؟ سلسلہ عالیہ میں یہ منصب کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ سلاسل تصوف میں اہل اللہ میں ان ابدال، اوتاد، اقطاب، غوث وغیرہ کے دلائل السلوک کی دیکھ لیجئے، کچھ پڑھا بھی کیجئے، سارا صرف سوال ہی نہ کیا کیجئے، مطالعہ کیا کیجئے، تو آپ کو مل جائے گا کہ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے. کائنات کا نظام ہے ایک ظاہری جو ہمارے سامنے ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورج سے قدرت کتنے کام لیتی ہے، چاند سے کتنے کام لیتی ہے، مختلف ستاروں اور سیاروں اور ان کی گردش سے زمین پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ ظاہری دنیا کے، اسی طرح باطنی دنیا کے بھی سورج، چاند، ستارے ہیں. غوث دنیا میں ایک ہوتا ہے روئے زمین کی آبادی میں، کتب 4 ہوتے ہیں. اسی طرح ابدال، اوتاد مختلف تعدادیں ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے پاس منصب ہو اسے خود بھی پتہ ہو کہ میرے پاس منصب ہے. بعض اوقات پتہ ہوتا بھی ہے اور بعض اوقات مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس تو یہ منصب بھی تھا. برزخ میں جا کر آنکھ کھلتی ہے. قدرت اس منصب سے جو کام لینا چاہتی ہے وہ لیتی رہتی ہے. جس طرح اب سورج کو کوئی پتہ نہیں کہ میں چمٹی کے انڈے سینک رہا ہوں یا ہاتھی کے بچے کو دھوپ لگا رہا ہوں، وہ اپنا کام کیے جا رہا ہے، اپنی کرنیں بکھیر، آگے ان سے کیا کیا نتائج مرتب ہو رہے ہیں اس کی خبر سورج کو نہیں. چاند کی چاندنی سے کیا کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں. ایک دفعہ سویڈن میں انہوں نے ایک کوشش کی بندرگاہ جو ہے اس پر کہ جو مچھلیاں یہ بندرگاہ کی ہیں یہ سمندر میں نہ جائیں اور سمندر کی جو لہریں زیر و بم آتا ہے وہ بندرگاہ میں نہ آئیں. تو انہوں نے بندرگاہ اور سمندر کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دی کہ سمندر کا پانی بندرگاہ کے پانی میں نہ آئے اور بندرگاہ کا پانی ادھر نہ جائے. اب قدرت نے ایسا نظام کیا ہے کہ چاند جوں جوں بڑھتا ہے تو سمندروں میں تلاطم آتا ہے، جوں جوں گھٹتا ہے تو پرسکون ہوتے جاتا ہے. تو وہ تلاطم سمندر میں تو آتا رہا لیکن جتنا انہوں نے ایک تالاب سا بنا دیا تھا میل 2 میل 4 میل کے ایریے میں، اس میں نہ آیا. اس تلاطم سے پانی الٹ پلٹ ہوتا ہے تو نیچے کے پانی میں آکسیجن ختم ہونے کو ہوتی ہے، وہ اوپر آ جاتا ہے تو وہ تازہ ہو جاتا ہے، اوپر سے تازہ پانی آکسیجن والا نیچے چلا جاتا ہے. تو وہ سمندری حیات کا سبب ہے. جب بندرگاہ کے پانی میں تلاطم نہ آیا تو مچھلیاں ساری مر گئیں اور پھر انہیں سمجھ آئی کہ نہیں یہ دیوار نہیں بنانی چاہیے. اب چاند کے عروج و زوال سے سمندر کے تلاطم کو رب کریم نے جوڑ دیا اور سمندری تلاطم جو ہے وہ پانی کو نیچے بے شمار سمندری حیات ہے وہ آکسیجن اس سے سک کر لیتی ہیں، لے لیتی ہیں. وہ پانی اوپر آتا ہے تو اس میں پھر آکسیجن بھر جاتی ہے، تازہ ہو جاتا ہے، اور اوپر کا تازہ نیچے جاتا ہے انہیں تازہ آکسیجن مل جاتی ہے. ایک نظام. اب اسے چاند کے بڑھنے گھٹنے کے ساتھ قدرت نے جوڑ دیا لیکن شاید چاند کو تو کوئی خبر نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح یہ باطنی اور روحانی دنیا کے سورج، چاند، ستارے ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ انہیں پتہ ہو کہ ان کے وجود کی برکت سے کیا ہو رہا ہے لیکن وہ اثرات ہوتے رہتے ہیں. اور حضرت فرمایا کرتے تھے
کہ آخری زمانے میں پاگلوں اور مجذوبوں کو یہ مناصب دے دیے جائیں گے، اور جن کی وجہ سے دنیا تباہ ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، انہیں کوئی شعور نہیں ہوگا۔ تو اس میں وہ بھی ایک سبب بن جائیں گے تباہی کا۔ سلسلہ عالیہ میں یہ منصب کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ بھئی یہ جہاں سے رب چاہے شروع ہوں اور جہاں رب چاہے ختم ہوں۔ ویسے سلسلہ عالیہ میں کافی مدت سے مناصب چل رہے ہیں۔ پچاس سال سے زائد عرصے سے مناصب سلسلے میں ہیں۔ کس کے پاس کیا منصب ہے، میں نے کبھی یہ جستجو کی، نہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ جو کام اپنے ذمہ نہ ہو اس میں کوئی پنگے نہیں لیا کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں غلطی بھی لگ سکتی ہے، سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے خواہ مخواہ۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کوئی ماننا نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے۔ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے کہ ہم فلاں بندے کو غوث مانیں، فلاں بندے کو قطب مانیں، فلاں بندے کو ابدال مانیں، یہ کوئی شرعی ضرورت۔ ہمارے ماننے نہ ماننے سے نہ ہمارے ایمان میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ان کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ تو بندہ جن چیزوں کا مکلف ہے ان میں جستجو کرے، جس کا مکلف نہیں ہے اس میں جستجو کرنے کا کیا فائدہ؟ اپنے وقت کو ایسے کام پہ کیوں ضائع کیا جائے جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جس کے بارے پوچھا ہم سے کوئی قبر میں پوچھے گا کون غوث تھا تمہارے زمانے میں، کون قطب تھا؟ تو جو پوچھا جانا ہے اس کی تیاری کرو۔ اور ویسے بھی وہ ایک گاؤں میں جلاحہ تھا، سادہ سا بندہ تھا، تو نمبردار فوت ہو گیا گاؤں کا، تو اس نے ماں سے پوچھا اماں یہ نمبردار مر گیا تو اب کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا بیٹا اس کا بیٹا نمبردار ہو جائے گا اور کیا ہوگا؟ تو وہ مر گیا تو اس نے کہا سارا گاؤں مر گیا، تمہیں نمبردار کو نہیں بناتا، تم کیوں پوچھتے؟ سارا گاؤں بھی مر جائے تم جو لا ہی رہو گے۔ تو یہ جو 5-5 منٹ کے ساتھ لطائف پر 5 منٹ لگانے والے ہیں، انہیں کیوں فکر پڑ گئی ہے غوث کون ہے اور قطب؟ تم بے فکر رہو کہ سارا گاؤں بھی مر گیا، تمہیں نمبردار کوئی نہیں بنائے گا۔ یا اس درجے کی محنت کرو تو پھر یہ سوال ختم ہو جائے۔ جو اس درجے کی محنت کرتے ہیں حافظہ بالکل کمزور ہو، اچھا یہ اور کوئی بات یاد نہ رہتی ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ تو آپ کے سوال بتا رہے ہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آپ کو نمبردار کوئی نہیں بنائے گا۔ درود شریف کی ایک مقدار جو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں متعین کر لیں اور روزانہ باقاعدگی سے پڑھیں۔ 1 تسبیح، 2 تسبیح، 3 تسبیح، جو آپ اپنی استعداد سمجھتے ہیں کہ میں اتنا آرام سے روزانہ پڑھ سکتا ہوں، وہ متعین کر لیں۔ بہتر ہے وقت مقرر کر لیں کہ صبح کی نماز فجر کے بعد پڑھوں گا یا ظہر کو، جو آپ کا فارغ وقت ہے اس میں تسلی سے اطمینان سے متوجہ ہو کر پڑھیں۔ کبھی آگے پیچھے ہو جائے تو اس دن کا معمول اگر رہ بھی جائے تو رات کو دہرا لیں، اگلے دن تک نہ جانے دیں۔ تو اس میں باقاعدگی کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے خیال ہے جنہاں دے دماغ کمزور ہیں آج کل وہ سارے اتھی جاؤ گے۔ حضرت جی جیسے سلسلہ عالیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آنے والا ہر فرد اپنی طلب کے مطابق قیمتی نعمت کو پا لیتا ہے، اس نایاب نعمت کو کس طرح بچایا اور قبر تک لے کر جایا جا سکتا ہے؟ جب آپ کو روپے ملتے ہیں تو آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کس طرح بچا کر گھر لے جاؤں؟
جب دولت ملتی ہے تو ساتھ عقل بھی آ جاتی ہے، جب کوئی چیز ملتی ہے تو احساس بھی آ جاتا ہے کہ اسے گھر لے کے جانا ہے، رستے میں نہیں لٹانا۔ تو جب وہاں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تو یہاں سوال کس کا؟ یہ احساس زندہ ہو جائے، یہ ادراک ہو جائے کہ میرے پاس کچھ ہے، تو پھر بندہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے، اسے سنبھال کے گھر لے جاتا ہے۔ گھر تو بندے کا قبر ہی ہے، تو اپنا خرچہ، اپنا وہاں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اپنی کیش اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ کی اطاعت کرے اور اتباع سنت کرے، یہی اس کے حفاظت کے ذریعے ہیں۔ گناہ، خطا، برا کرنا، برا سوچنا، یہ سوراخ کر دے گا اس کے حفاظت کے حصار میں۔ چور آ سکتا ہے، شیطان آ سکتا ہے، تو گناہ سے بچا جائے اور نیکی پہ محنت کی جائے، کوشش کی جائے، خلوص سے کی جائے۔ اللہ حفاظت فرمانے والا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ بعض گمان گناہ ہیں۔ گمان کی وضاحت فرمائیں، اس سے کیا مراد ہے؟ گمان ہوتا ہے کسی سے توقع رکھنا، اسے گمان کہتے ہیں کہ فلاں بندہ یہ کام کرے گا، یہ ہمارا گمان ہے۔ اب وہ کرتا ہے نہیں کرتا، تو برا گمان رکھنے سے اللہ کریم نے منع فرمایا ہے۔ ایک بندہ جرم کرتا نہیں، تم سوچ لیتے ہو یہ کرے گا اور اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ یہ کسی سے ہم نفرت کرتے ہیں یا اسے دل میں برا سمجھتے ہیں تو یہ ایک سزا ہے، اور سزا اندیشوں پر یا گمان پر نہیں دے کہ ہمیں یہ گمان ہو کہ یہ بندہ قتل کرے تو جیسے پھانسی لگا دو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی قتل کرتا ہے اور اس پر جرم ثابت ہوتا ہے تو اسے سزا موت دی جاتی۔ اس بات پہ کسی کو سزا موت نہیں دی جاتی کہ یہ قتل کرے گا، اس بات پہ کسی کو سزا نہیں دی جاتی کہ یہ چوری کرے گا، اندیشہ ہے کہ یہ چوری کرے گا لہٰذا اس کا ہاتھ کاٹ دو، ایسا نہیں ہوتا۔ چوری کرتا ہے تو پھر بھی ثبوت چاہیے ہوتا ہے کہ کیا اسی نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے۔ تو گمان یہ ہوتا ہے کہ کسی سے نقصان پہنچنے کا یا کسی سے برائی کا کوئی اندیشہ ہو اور بلا وجہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا کرنا عند اللہ جرم ہے کہ ایک بندے نے جرم کیا نہیں اور آپ اس کے بارے لیے پھرتے ہیں کہ یہ کر دے گا، یہ کوئی بات نہیں۔ اور معاشرے میں اور گھروں میں اور خاندانی زندگی اور گھریلو زندگی میں زیادہ تباہی اسی بدگمانی سے آتی ہے۔ ہمیں اگر کسی کے متعلق اندیشہ ہے تو اس سے اگر ہم بات کر لیں تو بات صاف ہو جائے۔ بات نہیں کرتے، دل میں گمان لیے پھرتے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کرے گا، اس میں نفرت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی میں بدگمانیاں گھر کو تباہ کر دیتی، ویسے ہی اندازہ کر لیا کہ یہ ایسا کرتا ہوگا، بھئی کیا کرتا ہوگا، یہ کوئی بات ہے؟ میری بیوی ایسا کرے گی، بھئی کرے گی تو دیکھا جائے گا۔ وہ یہ جی وہ میکے کی سنتی ہے، بھئی میکا بھی اس کا ہے، اس کا تعلق ہے۔ پھر جب دو بندے اللہ کے دین پر یکجا ہوتے ہیں، مرد اور عورت، تو میرے تیرے والدین نہیں رہتے۔ خامند کے والدین بیوی کے بھی والدین کا درجہ رکھتے ہیں، اور بیوی کے والدین خامند کے لیے بھی والدین کا درجہ رکھتے ہیں۔ پھر وہ میرے تیرے نہیں رہتے، اپنے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر بدگمانیاں آ جائیں تو پھر آپ نے دیکھا کیا حال ہوتا ہے۔ تو اسی سے قرآن نے منع فرمایا ہے کہ واقعتاً وہ چیز واقعہ نہ ہوئی ہو لیکن بندہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ یہ ایسا کرے گا۔ اسی طرح بہتان کے بارے ارشاد فرمائیں، بہتان ہوتا ہے کسی نے وہ جرم کیا نہیں اور آپ اس کے ذمہ لگا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، آپ کہتے ہیں یہ اسی نے کیا۔ غیبت سے منع فرمایا گیا
کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کی جائے۔ اگر بات کرنی ہے تو اس کے روبرو کرو کہ اس شخص نے یہ غلطی کی ہے تو اس کے روبرو کرو۔ تو روبرو تو لوگ خوشامد کرتے ہیں، پیچھے سے پھر باتیں کرتے ہیں کس نے یہ کی عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر اس نے واقعی وہ جرم کیا ہو تو فرمایا تب ہی تو غیبت ہے، اگر اس نے کیا ہی نہیں اور آپ پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں تو وہ تو بہتان ہے۔ ایک شخص نے ایک جرم کیا نہیں اور آپ اس کے ذمہ لگا رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے۔ اگر اس نے کیا ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے آپ بات کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے، اس کے سامنے بات کریں۔ تو یہ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی چیزیں نتائج کے اعتبار سے بڑی ہیں، ان سے بچا جائے تو بہت سی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور ان میں مبتلا ہوا جائے تو خاندانوں کے خاندان بکھر جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال کو قبول فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اجر سے نوازے۔ بات خلوص کی ہے، درد دل کی ہے، ایمان اور یقین کی ہے۔ یہ دولت حاصل ہو جائے تو من جانب اللہ راستے کھلتے جاتے ہیں، بندہ نیکی کی طرف بڑھتا رہتا۔ یہاں خلل واقع ہو تو در بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نیکی سے بیزاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، نیک لوگوں سے بیزاری ہو جاتی ہے، نیکی بتانے والے کی بات اچھی نہیں لگتی۔ تو ہر بندے کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ جیسے شوگر کا مریض دوسرے چوتھے دن پھر وہ مشین لگا کے بیٹھا ہوتا ہے چیک کر لوں، بلڈ پریشر کا مریض دوسرے تیسرے دن یا روزانہ بازو لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا بی پی چیک کر لوں۔ تو ہم سب ان اندیشوں میں گھرے ہوئے ہیں، کوتاہیوں، گناہوں، غلطیوں کے اندیشوں میں۔ تو اپنا محاسبہ روزانہ کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ دن کن باتوں میں خرچ ہوا، نیکی پہ بسر ہوا یا گناہ کرتے رہے۔ محاسبہ کرنے سے اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ علم کے ذرائع ہیں، سن کر سیکھیں، پڑھ کر سیکھیں، دیکھ کر سیکھیں، یہ تین ذرائع ہیں۔ سن کر بھی بندہ سیکھتا ہے، دیکھ کر بھی سیکھتا ہے اور پڑھ کر بھی سیکھتا ہے۔ اور ان میں سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ جو ہے وہ پڑھ کر سیکھنے کا ہے، کیونکہ دیکھنے کو بھی ہمیں بہت کم چیزیں ملتی ہیں، سننے کو بھی ہمیں اتنا نہیں ملتا جتنا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ 15 منٹ کوئی بیان کرے گا، آدھا گھنٹہ ہوگا، کوئی سکھائے گا ہمیں تو وہ دیکھ کر ہم سیکھیں گے تو 10 منٹ کرے گا، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ لیکن اگر ہم مطالعہ کی عادت ڈال لیں تو دن کا بے شمار خالی وقت ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، راتوں کو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ باقاعدگی سے المرشد ہی پڑھتے رہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سوال جو ہیں ان سب کے جواب اس میں از خود آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتب سلسلہ اسی لیے ہیں کہ لوگ سمجھیں اور سیکھیں۔ دلال السلوک اپنے معیار کے مطابق اور اپنے موضوع کے مطابق بہت مشکل کتاب تھی، اسے ہونا چاہیے تھا، اس کا موضوع ہی اتنا مشکل تھا۔ اس کے لیے بھی اللہ کریم نے توفیق دی ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے میں جو ارشادات ہیں ان کو آسان کر دیا جائے اور آسان زبان میں بیان کر دیا ہے۔ شاید ابھی چھپی نہیں ہے، آ جائے گی میرے خیال ہے، چھپنے والی کتابوں میں ہے وہ بھی۔ تو
اسی طرح مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تھا سلوک، جو قرآن کریم سے اخذ کر کے انہوں نے ارشاد فرمایا ہر آیت کا، تو وہ بھی ذرا مشکل زبان تھی، وہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ اجتماع میں اس پہ بیان ہوتے رہے کہ وہ ذرا سلیس ہو جائے، تو وہ تو الحمدللہ المرشد میں آ رہی ہے کہ وہ بھی المرشد میں ہوتی ہے، اور اکرم التفاسیر بھی المرشد میں ہوتی ہے، ساتھیوں کے مضامین ہوتے ہیں۔ تو اگر اب ایک مہینے میں یہ 40-50 صفحے کا رسالہ پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں، ورنہ تو وہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی بات ہے، اس میں پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بندہ تھوڑا تھوڑا کر بھی پڑھے، ایک صفحہ بھی پڑھے، تو 1 مہینہ تو گزر جاتا۔ تو مطالعے کی عادت ڈالیے، جاننے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ ذرائع اور بھی ہیں، بندہ دیکھ کر بھی جانتا ہے، بندہ سن کر بھی سیکھتا ہے، لیکن کتنی دیر کسی کو دیکھے گا، کتنی دیر کسی سے سنے گا، تو پڑھنا اس کے اپنے اختیار میں ہے، جتنا فارغ وقت ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو مطالعہ کی عادت ڈالیے۔ ایک تو دینی کتب کے پڑھنا ویسے باعث ثواب ہے اور اللہ کی عبادت ہے، پھر اس میں اللہ کے ارشادات ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ان کی برکات الگ ہیں، اور جو معلومات حاصل ہوتی ہیں اور ان پر بندہ عمل کر سکتا ہے تو وہ فائدہ الگ ہے۔ تو مطالعہ میں بے شمار فوائد ہیں، مطالعہ کی عادت ڈالیے۔ اللہ کریم آپ کا علم بڑھائے، آپ کے دماغوں کو روشن کرے، آپ کے دلوں کو روشن کرے، آپ کے سینوں کو روشن کرے۔ اپنے لیے سوچنا، اپنے لیے راحت و آرام چاہنا، اپنے لیے سہولتیں چاہنا، یہ انسان کا تخلیقی طور پر مزاج ہے، اور یہ ہر بندہ کرتا ہے۔ اور اس میں بعض اتنے کوتاہ نظر ہوتے ہیں کہ دائمی راحتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف دنیا کی اور وقتی راحتوں پہ آ جاتے ہیں۔ یہ بہت کوتاہ نظر، کمزور سوچ کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو اس سے تکڑے ہوتے ہیں وہ دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی سوچتے ہیں کہ دنیا میں تو 60-70 سال رہنا ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو دنیا میں بھی آرام تو ملے، لیکن اس آرام کے ساتھ آخرت کا آرام بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں لیٹر ہوں، آخرت ضائع کر دوں۔ جو اس سے بھی بھلے لوگ ہوتے ہیں اور جو اچھے ہوتے ہیں، جنہیں خصل خاص کہتے ہیں، وہ صرف اپنے لیے نہیں سوچتے، اللہ کی دوسری مخلوق کی بھی فکر کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی بھلا کرے، ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی ایمان دے، ان کو بھی توفیق عمل دے۔ تو یہ سب کرنے کے لیے جاننا شرط ہے۔ اگر بندہ خود ہی نہ جانتا ہو تو دوسرے کو کیا کرے گا؟ تو مطالعہ کی عادت ڈالیے، مطالعہ بہت ضروری ہے، اور ضروری نہیں کہ بندہ حکومتی اداروں کے امتحان دے کر ہی پڑھا لکھا ہو۔ بعض لوگ 3 بار ایم اے کر چکے ہوتے ہیں لیکن جاہل ہوتے ہیں، رٹے لگائے ہوتے ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کس کتاب میں کیا پڑھا، اس کا کیا فائدہ کیا نقصان ہے۔ الفاظ زبانی یاد ہوتے ہیں، پرچہ دے آتے ہیں، نتیجہ آ جاتا ہے پاس ہو گئے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے 3 مضامین میں ایم اے کیے ہیں، لیکن بات کرو تو جاہل اور اجڑ لگتے تھے، شکل سے انسان نہیں لگتے تھے، اپنے حلیے بگاڑے ہوئے بات کرتے تھے تو ایسے پتہ چلتا تھا کوئی چرواہ ہے۔ تو وہ علم نہیں ہوتا، علم وہ ہوتا ہے جو بندے کا حال بن جائے۔ کال پہ رہنا علم نہیں ہے، باتیں کرتے رہنا، باتیں سیکھ لینا، باتیں بیان کر لینا۔ جو حال بن جائے وہ علم ہوتا ہے، اور علم نافع وہ ہوتا ہے جو بندے کا حال بن جائے، اور اس میں بھی جو فائدہ مند ہے اسے علم کہتے ہیں، جو نقصان دہ ہے اسے جہالت کہتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ بندہ اپنا نقصان کرتا رہے۔ لہذا جو علم غیر نافع ہے وہ علم نہیں کہلاتا، وہ جہالت کہلاتا ہے، خواہ وہ کتنی کتابوں سے پڑھ کے جمع کیا جائے۔ تو کوشش کیجئے، یہ اللہ کریم کا احسان ہے، اور المرشد ایک ایسی
اشاعت ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی. آپ یہ 50 اور 60 کے عشرے سے چل رہا ہے، آپ 60 کے 70 کے کسی سال کے المرشد نکال لیں تو آج بھی وہ کلام ویسا ہی تر و تازہ ہے جیسا تب تھا. چونکہ قرآن و حدیث ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور قرآن و حدیث تو پرانے نہیں ہوتے، ہر دور کے ہر عہد کی ضرورت ہے اور قیامت تک رہیں گے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ المرشد میں مستند باتیں آئیں، مدلل باتیں آئیں، رتب و یابس اور قصے کہانیاں نہ آئیں، اور ضعیف روایات اور اس طرح کی حکایات سے اس کا پیٹ نہ بھرا جائے، بلکہ باتیں بادلیل ہوں اور رہنمائی جن سے ملتی ہو، اور توفیق عمل اللہ رضا کرے تو عمل کے راستے متعین ہوتے ہوں. کوشش بہرحال یہ ہوتی ہے. اس کے باوجود یہ گنجائش ہے کہ آپ کہیں کوئی کمی دیکھتے ہیں، کہیں آپ کی کوئی رائے بنتی ہے تو وہ آپ مدیر کو ارسال کر سکتے ہیں، ان پہ غور کیا جاتا ہے، ان پہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جو مشورہ کسی ساتھی نے بھیجا ہے تو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، کتنی اشاعت بہتر ہو سکتی ہے، بات کتنی. تو اس کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے، خواہ وہ کتنے خلوص سے کرے. تو بڑی اچھی بات ہے، آپ مطالعہ کریں، آپ کی کوئی رائے بنتی ہو تو وہ مدیر کو بھیجیں، اس پہ بھی غور کیا جاتا ہے. اب باقاعدہ میٹنگ میں بات ہوتی ہے کہ ساتھیوں کی یہ آراء آئی ہیں، اس پر ان میں سے کون سی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو علم حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ مطالعہ ہے. اللہ کریم آپ کو توفیق دے اور قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.